خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ فضل ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ میرا نام پاسٹر دمیانو صادق ہے اور میرا تعلق ریما اسمبلیز لاہور پاکستان سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور پاسٹر عمران فضل اور سسٹر مہوش کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں فضل ٹی وی پر کلام خدا کی خدمت کر سکوں۔ تو آئیں میرے ساتھ دیکھیں خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے امثال کی کتاب، اور اس کا 15واں باب ہے اور 15ویں باب کی 3 آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق خدا، تو جو ابدی جلال کا بادشاہ ہے، اور خداوند زندہ خدا، تیری نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ تو قادر مطلق ہے اور خداوندوں کا خدا ہے۔ میرا توکل تجھ پر ہے خداوند، میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ کلام کی خدمت اور خداوند کلام پیش کرنے میں میری مدد کر۔ اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں اور خداوند تجھے ہی آگے لاتا ہوں، اور خداوند یہ کلام سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو اور زندگیاں بدل جائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آج میرا ٹاپک ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کو اکثر مارکیٹوں میں، پولیس اسٹیشن اور کورٹ کی جگہ پر اور مختلف جگہوں پر یوں لکھا ہوا ملے گا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بری نیت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خبردار ہو جائیں اور کسی بری حرکت یعنی چوری، نقب زنی، ڈاکہ اور کسی بھی تخریب کاری سے پرہیز کریں، اور اس طرح سے جرم کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ گو کہ ایسا کیا جاتا ہے، کیمرے نصب کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجرم اپنا کام کر جاتے ہیں۔ آج میں نے یہ مضمون اس لیے چنا ہے کہ دنیا کے لوگ کیمرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور مجرموں کو ڈرایا جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن میں جب اس نوٹ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش ایسا بھی لکھا ہو کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھ تو چھوٹی آنکھ ہے، یہ آنکھ تو ایک ایریے کا، ایک محدود علاقے کا احاطہ کرتی ہے، لیکن خدا کی جو آنکھ ہے وہ پوری کائنات کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ ہر جگہ کو، ہر چیز کو اور ہر شخص کو اور اس کے کام کو دیکھ سکتا ہے۔ کاش کہ لوگ گناہ کرنے سے پہلے اور مجرم جرم کرنے سے پہلے، چور چوری کرنے سے پہلے اور قاتل قتل کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ خداوند کی آنکھ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے،
اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر وہ ایسا سوچ لے تو شاید وہ جرم نہ کرے اور یہ دنیا جو ہے وہ بدل جائے۔ کیونکہ میرے عزیزو، خدا کی آنکھ جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور وہ آسمان سے ہم سب کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کی ہر حرکت جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے۔ اور خدا کی آنکھ نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ آپ کی زندگی کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، جو ایک دن آپ کے سامنے بلکہ ساری دنیا کے سامنے کھولا جائے گا۔ آپ نے تو چھپ کر برائی کی، لیکن یہ برائی ایک دن سب کے سامنے کھول دی جائے گی، کیونکہ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور وہ نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں، یعنی ہر کسی کی نگرانی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، بلکہ جو لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، چاہے وہ تہہ خانے میں چھپ جائیں، چاہے وہ رات کے اندھیروں میں اپنے آپ کو چھپا لیں، چاہے وہ دور جنگلوں میں جا کر جرم کریں، خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یوں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ ہمارا ریکارڈ ہے، یہ آپ کا اور میرا ریکارڈ ہے۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ خدا سے پوشیدہ نہیں۔ جب عدالت کا دن آئے گا تو ہر چیز جو ہے وہ ظاہر کی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی جو اس زمین پر ہے آسمان پر پوشیدگی میں زیر تحریر لائی جا رہی ہے، اور آپ کی بے خبری میں خدا کے فرشتے جو خدا کی آنکھیں ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، نوٹ فرما رہے ہیں، اور ہر بات جو ہے وہ خدا کے علم میں ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ He is the omnipresent Lord. He is the omniscient Lord. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور وہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں۔ جب یوحنا عارف نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جو بہت عجیب، عظیم اور بڑی آنکھیں ہیں، اور وہ ہر چیز کو دیکھتی ہیں۔ اور اس طرح مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 19ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کے شعلے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا جو قادر مطلق ہے اتنا بڑا ہے، آسمان سے ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور ہمیں
دیکھ رہا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ آنکھیں خدا کی بصارت اور بصیرت کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے زبور 139 اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم خدا سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، ہم کسی ایسی جگہ چھپ نہیں سکتے جہاں خدا نہ ہو۔ وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں آج ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج کے دور میں جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور دلیر ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یاد رکھیں، خدا آپ سب کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جیسے عبرانیوں کی کتاب اور اس کے 4 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ خدا کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ وہ دیواروں کے پار بھی دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے اور کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس جہان میں سے بہت سے لوگ اس طور زندگی بسر کرتے ہیں جیسے کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، اور ان کی ہر چیز جو وہ اس جہان میں کرتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ پوشیدہ ہی رہے گی اور کوئی بھی اس کو نہیں جان پائے گا۔ اس لیے وہ ہر طرح کی برائی بڑی دلیری سے کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زبور 10 اور اس کی 4 آیت میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے، شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہیں۔ وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں جنبش نہیں کھانے کا، پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کا منہ لعنت اور دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں۔ یہ اس آدمی کے متعلق لکھا ہوا ہے جو بدی کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے اور خدا سے نہیں ڈرتا، اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کوئی بھی اسے دیکھ نہیں رہا، اس لیے وہ ہر کام تکبر سے کرتا ہے، مغروری سے کرتا ہے اور خدا کا سامنا کرتا ہے۔ آگے 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، وہ دیہات کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے، وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے، اس کی آنکھیں بے کس کی گھات میں لگی رہتی ہیں، وہ پوشیدہ مقام میں
شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے، وہ غریب کو پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے، وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے، وہ دبکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ خدا بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ یہ میرے عزیزو آج کے دور میں آج کے لوگوں کے خیالات ہیں۔ آج کا دور گناہ اور بدی سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور لوگ جیسا کہ زبور نمبر 10 میں سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، لوگ ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو خدا کے کلام کے وسیلے سے اور فضل ٹی وی کے توسط سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوچ غلط ہے، آپ غلط راہ پر جا رہے ہیں۔ وقت بہت نزدیک ہے، صحیح راستے پر آ جائیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہیں، اور وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، زبور نمبر 14 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ آسمان سے بنی آدم پر نگاہ کرتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، اور اس سے دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا ہم کو نہیں دیکھ رہا اور وہ موجود بھی نہیں، لیکن میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ محض اس نے ہم سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، لیکن اس کی قدرت سے، اس کے کاموں سے اور اس کی مخلوقات سے جو اس نے بنائی ہیں، اس کی تخلیق سے وہ نظر آتا ہے کہ وہ موجود ہے اور اس نے ہر چیز خلق کی ہے۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ایک بار پھر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ واپس آ جائیں، خداوند کی طرف مڑیں اور اپنے کاموں سے توبہ کر لیں اور دوسروں کا بھلا سوچیں، دوسروں کا برا نہ سوچیں، دوسروں کی بھلائی کریں، بھلائی کے کام کریں اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں اور خدا کا گناہ نہ کریں۔ جب انسان خدا کا گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیں خدا کے کلام میں عدالت کا بھی ذکر ہے۔ ایک دن عدالت ضرور ہوگی اور خداوند جو ہے وہ حساب لے گا۔ خداوند جو ہے اس کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو بھی مت ستائیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، اور جرم جو ہے اس کی سزا اگر اس دنیا میں نہ ملے گی تو آخری عدالت میں ضرور ملے گی، کیونکہ خداوند کی جو
آنکھیں ہیں وہ ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ اجر پائے گا، کیونکہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا انصاف ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بدی کر رہا ہے تو اس کی عدالت ہوگی اور اس کو جیسے اس نے کام کیے ہیں ویسا ہی اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے دل سے جو برے خیال ہیں، برا منصوبہ ہے، برا ارادہ ہے، اس کو ترک کر دیں، خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں اور فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خداوند کی طرف رجوع لے آئیں، توبہ کریں اور خدا کے کلام کو پڑھیں، اس میسج کو غور سے سنیں۔ یہی میرا ٹاپک ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ خدا کا کیمرہ جو ہے وہ آپ پر فٹ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جو مرضی کریں، جہاں بھی ہوں، خداوند کی نگاہ آپ پر ہے۔ خداوند کی نگاہ صرف راست بازوں پر ہی نہیں، خداوند کی نگاہ شریروں پر بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کی عدالت ہو اور وہ مجرم ٹھہرائے جائیں۔ ابھی میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، جو خدا کی بڑی آنکھ کے تعلق سے ہیں۔ پہلا جو حوالہ ہے وہ ہے دوسرا تواریخ اور اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یوں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ خداوند ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ایوب کی کتاب اور اس کا 34واں باب اور اس کی 21ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہ پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد زبور 11 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ اور اسی طرح زبور 66 اور اس کی 7ویں آیت یوں لکھا ہے، وہ اپنی قدرت سے اب تک سلطنت کرے گا، اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں، سرکش لوگ تکبر نہ کریں۔ اور میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ اس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر دوسرا خدا آ جائے، اگر دوسرا بادشاہ آ جائے تو مجرموں کو چھوٹ مل جاتی ہے، کیونکہ پہلے والے بادشاہ کا آپ نے جرم کیا اور جب وہ بادشاہ چلا گیا تو آپ کو سہولت مل گئی۔ لیکن یہ والا بادشاہ، یہ والا خدا کبھی کہیں نہیں جائے گا اور یہ آخر تک رہے گا اور یہ عدالت کرے گا۔ اور یہ جب عدالت کرے گا تو تب معافی نہیں ملے گی۔ معافی پانے کا اب ٹائم ہے، توبہ کا اب ٹائم ہے، بچنے کا اب ٹائم ہے۔ جب عدالت ہوگی تو پھر حکم سنایا جاتا ہے، پھر سزا سنائی جاتی ہے، اور جب سزا سنائی جاتی ہے تو پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ آخری آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، حزقیل کی کتاب اور اس کا 1 باب اور 18ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور ان کے حلقے بہت اونچے
और डरावने थे, और उन चारों हलकों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थी, आंखें ही आंखें थी। ये खुदा की आंखें हैं जो चारों तरफ हैं, जो चारों तरफ देखती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, अपने आप को धोखा ना दें, दूसरों को धोखा ना दें। आप ज़्यादातर अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं। खुदा देख रहा है और इंजाम जो है वो अच्छा ना होगा। अभी वक्त है, खुदावंद को ज़रूर टाइम दें, तौबा करें। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। आएँ दुआ करें। खुदावंद जिंदा खुदा, आज के कलाम के वसीले से मेरे भाइयों और बहनों को ये फजल दे कि वो गौर करें कि तेरी बहुत अजीम और बड़ी आंख उनको ताड़ रही है, उनको देख रही है, और वो डरें, कांपें और अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाहों से तौबा कर लें ताकि बच जाएं। आज के कलाम के वसीले से ज़िंदगियों को बदल डाल और ज़िंदगियों पर असर हो, और खुदा वो बच जाएं और हकीकी तौबा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।